علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مردوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 24ویں نشست ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جناب رومی علیہ رحمت و رضوان یہ سالکان بارگاہ الہی کی کامل طور پر رہبری فرماتے ہیں. اپنے کتاب میں نایاب حکایات، عمدہ واقعات اور اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کرواتے ہیں. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ظاہر اور باطن کی پلیدگی سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی بندے کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے تعلق رکھتے ہوئے مالائے اعلیٰ پر جو ہے تو جلوگر ہو جاتی ہے. یعنی اس کے جسم سے اس کی روح کا تو تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کو اتنی بلندی ملتی ہے کہ ملائے اعلیٰ جو آسمانوں پر جس کا مقام ہے اس مقام پر وہ روح کو عروج اور ترقی ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں خرجت واتصلت بالملأ الاعلیٰ، یعنی روح اپنے جسم سے تعلق رکھتے ہوئے ملائے اعلیٰ پر پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ روح کو یہ عروج، یہ ترقی، یہ رفعت، یہ بلندی کب ملتی ہے؟ جب بندہ اپنے ظاہر کو پاک کر لے، اپنے ظاہر کو گناہوں سے، اپنے زبان کو بدگوئی سے، اپنے ہاتھوں کو جو ہے تو برے کاموں سے، اپنے قدموں کو بری راہ کی جانب چلنے سے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ظاہر، اپنے باطن، تمام ظاہری اعضاء کو جب بندہ گناہوں سے، پراگندگی سے، بدعمالیوں سے، برے کاموں سے جب پاک کر لیتا ہے، تو جس طرح اس نے ظاہر کو پاک کیا، جب اسی طرح بندہ اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، دل کو حسد سے، ریا سے، تکبر سے، اس کے دل میں کبھی حسد نہیں آتا، اس کے دل میں کبھی ریا، تکبر اور جو ہے تو خود نمائی نہیں آتی. تو جب بندہ کلیتاً ظاہر اور باطن کو پراگندگی سے، گناہ سے پاک کر لیتا ہے، تو اب اس کو یہ مقام اور یہ ترقی ملتی ہے کہ اس کی روح جو ہے ملائے اعلیٰ سے اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اب روح کا تعلق ملائے اعلیٰ میں روح چلے گئے، لیکن اس کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہ روح اوپر جاتی ہے ملائے اعلیٰ پر، اور وہاں پر جانے کے بعد جب واپس دیکھتی ہے اس عالم کو، اس دنیا کو جہاں پر اس کا جسم ہے، جب وہ روح وہاں سے دیکھتی ہے تو اس کا دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ہاتھوں پر جو ہتھیلی پر جو لکیریں ہیں، جس طرح ہم اپنی لکیروں کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس طرح وہ روح سارے عالم کو دیکھا کرتی ہے. یعنی اس طرح عروج اور ترقی بندے کو ملتا ہے. اسی لیے سرکار غوث اعظم شاہ جلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سارے عالم کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، آئینے کی طرح مجھے سارا عالم نظر آتا ہے. یعنی جن کی روح کو پرواز ملتی ہے تو ان کا یہ منصب ہوتا ہے. اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سال ہوتا ہے، سال جو شروع ہوتا ہے، تو یہ سال شروع ہونے سے پہلے میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھ کو سلام پیش کرتا ہے اور مجھ سے اجازت لیتا ہے، اور جو کچھ سال بھر میں ہونے والا ہے وہ ساری خبریں مجھے دیا کرتا ہے، اور اس کے بعد شروع ہوا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مہینہ میرے پاس آتا ہے
اور مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اور جو کچھ مہینے بھر میں ہونے والا ہے وہ تمام واقعات کی خبر مجھ کو دیتا ہے، اور اس کے بعد مہینہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے تو ہفتہ میری بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرتا ہے، مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور جو کچھ ہفتے میں ہونے والا ہے وہ تمام چیزوں کی خبریں مجھے دیتا ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دن نکلتا ہے تو دن میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اور سارے دن میں جو واقعات، معاملات، حادثات اور جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں وہ تمام چیزوں کی خبریں مجھے وہ سارا دن دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو میری اجازت لے کر وہ دن طلوع ہوتا ہے۔ تو بندے کا یہ مقام کب ہوتا ہے؟ بندے کا یہ مقام اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پراگندگی سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے اور تمام بری چیزوں سے پاک کر کے آراستہ کر لیتا ہے، تو بندے کو یہ عروج اور یہ ترقی میسر آتی ہے۔ اب جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں پر بڑی پیاری اور عمدہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، 50 سال ہو گئے تجھے عبادت کرتے ہوئے، 50 سال سے تو اپنے رب کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن تجھے رب کا پتہ نہیں ملتا۔ بے شمار سالوں سے تو سجدوں میں گرا ہے، لیکن تیرے چہرے پر سجدے کی چمک نہیں آتی۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب میسر آئے، اللہ کی محبت ملے، اور اللہ کی بارگاہ میں عروج ہو، ترقی ہو، اور تیرے درجات میں بلندی ہو۔ 50 سال گزر گئے، لیکن نہ تو کوئی ترقی ہوئی، نہ عروج ملا، نہ چہرے پہ رونق آئی۔ اور تو یہ بھی چاہتا ہے کہ تیرا جسم، تیرا ظاہر، تیرا باطن جو ہے تو گناہوں سے پاک ہو، پراگندگی سے پاک ہو، اور سارے گناہوں سے تجھے نفرت ہو، لیکن جتنا تو گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہے اتنا گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اب جب تم یہ سب چاہتے ہو لیکن میسر نہیں آتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے تو اللہ کا قرب پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح چھری سے پھلوں کو کاٹا جاتا ہے، چھری سے سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک تلوار درکار ہے جس سے گناہوں کے جال کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پہلے وہ تلوار حاصل کرو، وہ تلوار ڈھونڈو، وہ تلوار جا کر لے آؤ، اور جب وہ تلوار چلیں گی تو وہ تمہارے تمام گناہوں کا جال کٹ جائے گا۔ جب وہ جال کٹے گا تب تمہاری ترقی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ جب تمہاری چند دنوں کی عبادت رنگ لائیں گی، جب تمہارے چند دنوں کا جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حضوری وہ چہرے پر جو ہے تو نور اور رونق لے آئے گی، پہلے وہ تلوار لے آؤ۔ فرماتے ہیں اب تم چاہتے ہو کہ تلوار کہاں سے ملے، تو سنو ہم بتاتے ہیں کہ وہ تلوار کہاں سے ملتی ہے۔ وہ ایسی تلوار ہے کہ جب بندہ وہ تلوار حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے بندہ جو ہے تو گناہوں کے جال کو کاٹ کر بارگاہ الہی میں ترقی کر جاتا ہے۔ اب وہ تلوار کہاں ملے، تو فرماتے ہیں کہ سنو، تیغ در زراد خانہ اولیاء است، تیغ در زراد خانہ اولیاء است، دیدن ایشا شمارا کیمیا است۔ اب وہ تلوار ہر کوئی تھوڑی لے گا، تلوار لینے وہی جائے گا جس کو تلوار کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اسلحہ خانے میں تھوڑی پہنچے گا، ہتھیار لانے کے لیے ہر کوئی نہیں جاتا ہے، جس کو ضرورت ہے وہی پہنچتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم کو اگر وہ تلوار چاہیے تو تم جاؤ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ تلوار تم کو اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ملے گی۔ اب جب تم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے، اسلحہ خانے میں جاؤ گے، تو وہ تمہیں 2 چیزیں دے گا۔ اللہ کا ولی تمہیں 2 چیز دے گا۔ سب سے پہلی چیز تو تلوار دے گا، وہ ایسی تلوار وفا ہوگی کہ جب وہ تلوار تمہیں عطا کی جائے گی تو وہ تلوار سے تمام گناہوں کے جال کو کاٹ دیا جائے گا، تمام گناہ ختم ہو گئے، اور تم جو پراگندگی میں، برائیوں میں اور جو نجاست میں ملوث ہو، وہ تلوار سے تمام جال نجاستیں ختم ہوگی۔ اب تمہارا عروج اللہ کی بارگاہ میں ہونا شروع ہوگا۔ پہلی چیز وہ تلوار دے گا۔ اور اگر کبھی وہ اللہ کا ولی جب تمہیں دیکھے، تمہاری آنکھوں سے آنکھیں ملائے، اور اگر وہ تلوار کسی وجہ سے نہ دے سکے یا انہوں نے دینے میں دیر کی، تو کم سے کم یہ تو ہوگا اس کا دیدار ہوگا،
دیدن عیشا شمارا کیمیاست. تو اللہ کا ولی کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے، اس اسلحہ خانے میں جاؤ گے، تو دو چیز ملے گی، ایک تو تلوار اور دوسرا دیدار. تلوار اور دیدار. اگر تلوار نہ بھی ملے، اگر دیدار بھی مل گیا، تو محبوب خدا کا دیدار یہ دیدار خدا ہوا کرتا ہے. اور جس بارگاہ میں تم جاؤ گے، دیدن عیشا شمارا کیمیاست، تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ کیمیا گر ہوتے ہیں. اولیاء اکرام کی شان علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیمیا گر ہوتے ہیں. کیمیا گر کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیمیا کہتے کس کو ہے؟ کیمیا تانبا ہوتا ہے، تو اس تانبے کو پگھلا کر اصل جوہر کا ایک ذرہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے. جو کیمیا گر جو ہوتے ہیں تو وہ تانبے کو پگھلاتے ہیں، اور تانبے کو پگھلا کر اصل جو جوہر ہے اس کا ایک ذرہ تانبے میں ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ ذرہ تانبے میں پہنچا کہ وہ سارا تانبا سونا بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیمیا گر. تو فرماتے ہیں جب تم کسی اللہ کے ولی کا دیدار کرو گے تو ان کا دیدار کیمیا ہوتا ہے، یعنی یہ کیمیا گر ہوتے ہیں. تو تمہارا جو جسم ہے، جو تمہارا جسم خاکی ہے، جو عنصر خاکی ہے، وہ مثل تانبا کے ہے، تم مثل تانبا کے ہو. جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ محبت کی وجہ سے، محبت کی تپیش سے وہ اس کو پگھلا کر نور نبوت کی ایک کرن ڈال کر تم کو تلا بنا دے گا. وہ تم کو نور عطا فرمائے گا، وہ تم کو عروج اور ترقی عطا فرمائے گا. تم ان کی بارگاہ میں تو جاؤ، تیغ در ذرات خانہ اولیاء است، وہ تلوار تم کو اللہ والوں کی بارگاہ میں ملے گی، وہاں جاؤ. دیدن عیشا شمارا کیمیا است، ان کا دیکھنا ہی کیمیا ہے، یعنی یہ کیمیا گر ہے. اگر انہوں نے تلوار تم کو نہ بھی دی، اگر انہوں نے تلوار تم میسر نہ آ سکی، تو ان کا دیدار بھی تمہارے لیے کیمیا ہے. وہ اپنا دیدار کرا کر اپنے دل کی کیفیت تم پر ڈال کر جو ہے تم کو بھی نیکوں میں شامل فرمائے گے. اور کیمیا گر کیسے ہوتے ہیں؟ کیمیا گر کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر کہا جائے شکر، گڑ، تو شکر اور گڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میٹھی چیز ہوتی ہے. تو کیمیا گر کے پاس الفاظات کی، حروف کی تعبیر، تفسیر اور تعویلات نہیں ہوتی. کیمیا گر جو ہے تو یہ شکر بول کر یہ نہیں بتلاتا ہے کہ یہ میٹھی ہوتی ہے، گڑ بول کر یہ نہیں بتلاتا کہ یہ میٹھی چیز ہوتی ہے، دودھ بول کر کہ یہ نہیں بتلاتا کہ یہ سفید ہوتا ہے، کہ اس میں شکر ڈال دیا جائے تو یہ میٹھا ہوتا ہے. کیمیا گر کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ کیمیا گر دودھ ایک برتن میں ڈال کر دودھ دکھاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یعنی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ سفید ہے، یہ دودھ ہے، اور اس کو پلا کر بتاتا ہے دیکھو یہ میٹھا ہے. یعنی کیمیا گر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ الفاظات کی تعبیر، تفسیر اور تعویل نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ کھلا کر بتاتے کہ دیکھو شکر میٹھی ہوا کرتی ہے. تو اللہ والے جو ہے تو یہ کیمیا گر ہوتے ہیں. جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ تم کو اس طرح نوازیں گے کہ تلوار وفا بھی دے گے اور اپنا دیدار بھی دے گے. جب دیدار دے گے تو یہ پھر کیمیا گر ہونے کی وجہ سے تم پر اس طرح نوازشات فرمائے گے کہ یہ اپنی جیسی کیفیت تمہارے دل پر ڈال کر تم کو بھی واصل باللہ فرما دے گے. اور یہ اس طرح نوازتے ہیں. فرماتے کیمیاست از بندگی پیر مغا، خاک او گشتم و چندی درجاتم دادا. فرماتے کہ میں ان کے پاس گیا، اولیاء اکرام کے، محبوبین کے، ان کے پاس گیا، ایک کیفیت مانگی تھی، ایک چیز مانگی تھی، انہوں نے کیفیت کے دریا میں ہی غوطہ زن کر دیا. مطلب کیا ہے کہ کیمیا گر جو ہوتے ہیں تو یہ لوگ یہ بولتے نہیں، بتاتے نہیں، بلکہ یہ کر کے بتاتے ہیں. کوئی اگر ان کی بارگاہ میں جائے تو ان کو اس طرح نوازتے ہیں کہ جس مقام پر خود ہے اسی مقام پر جو ہے تو اپنے آنے والوں کو بھی اس مقام پر پہنچاتے ہیں. فرماتے تیغ در ذرات خانہ اولیاست، دیدن عیشا شمارا کیمیاست. تم اس گناہوں کو کاٹنے والی تلوار چاہتے ہو تو تم اولیاء کے پاس جاؤ. تم گناہوں کے جال کو ختم کرنا چاہتے ہو
تو وہ جال ختم کرنے کے جو تلوار ہے وہ اللہ کے ولی کے پاس ملے گی، اور جب تم وہاں جاؤ گے تو دیدن عیشا شمارا کیمیاست، تو تم کو ان کا دیدار بھی ہوگا، اور یہ کیمیا گر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اگر تمہاری قسمت میں نہیں بھی کوئی چیز ہے تو یہ کیمیا گر ہے، تو یہ اس طرح نور نبوت کی کرن تم پر نازل فرمائیں گے کہ تم جو ہے تو واصل باللہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جملہ دانا یا ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین، جملہ دانا یا ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین، تمام دانا، تمام عقل مند، چاہے وہ عقل مند فرشی ہو، چاہے وہ عقل مند عرشی ہو، چاہے وہ عقل مند مدینے کی زمین پر گھومنے والے ہو، چاہے وہ عقل مند جو ہے تو آسمانوں پر رہنے والے ہو، تمام عقل مند، تمام دانا، سب کا یہی کہنا ہے، چاہے وہ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، نبی ہو، ولی ہو، چاہے وہ مفکر ہو، محدث ہو، جو بھی عقل مند ہے، دانا ہے، سب کا یہی کہنا ہے۔ سب نے کیا کہا؟ سب نے یہی کہا کہ سارے عالم میں ایک ہی دانا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متبرکہ ہے، یعنی سب دانا ہے، اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم دانے کل ہے، دانے کل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے دانے کل ہے کہ یہاں پر مصنف یہاں جھک گیا، محقق یہاں جھک گیا، مدقق یہاں جھک گیا، مفکر یہاں جھک گیا، بڑے سے بڑا طبیب، بڑے سے بڑا جو ہے تو چالاک، ہوشیار، عقل مند، دانش، یہ سب کے سب یہاں جھک گئے۔ سب نے اپنا جو ہے تو سر تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں تسلیم کر دیا، یعنی جتنے بڑے سے بڑے دانا تھے، سمجھدار تھے، عقل مند تھے، سب تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک گئے، اور خود رب العالمین مائل بمحبوب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مائل بمحبوب ہوا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مائل بمحبوب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، اور یہ ندا زمین، آسمان، عرش، فرش ہر جگہ گونج گئے، اور ندا کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انکا بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب تم ہی تو ہو، اے محبوب انکا بِأَعْیُنِنَا، ہماری نظروں میں تم ہی تو ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اے محبوب ہم علیم ہیں، علم والے ہیں، اب ہمارے بعد جو علم والے ہیں وہ تم ہی تو ہو۔ محبوب ہم رؤوف ہیں، تم ہی تو ہو۔ محبوب ہم رحیم ہیں، تم ہی تو ہو۔ مطلب کیا کہ اے محبوب ہم نے سارے اپنے جلوے تمہیں عطا فرما دیے، جب ہمیں اپنے جلوے دیکھنا ہوتا ہے تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تم میں ہمیں جو ہے تو اپنا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دانا نہیں بلکہ دانے کل بنا دیا۔ اسی بات کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جملہ دانا یا ہمیں گفتہ ہمیں، تمام عقل مند اور تمام دانشوراں، چاہے وہ عقل مند فرشی ہو یا عرشی ہو، چاہے وہ جنوبی ہو یا شمالی ہو، چاہے وہ مغربی ہو یا مشرقی ہو، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو، تمام جو دانا ہے سب نے یہی پکار اٹھے کہ دانے کل تاجدار کائنات کی ذات ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دانے کل ہے۔ اب جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ فرمایا ہست دانا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین فرمایا۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ طٰہٰ اور یاسین بھی فرما سکتے تھے، طٰہٰ اور یاسین بھی فرما سکتے تھے، والضحیٰ بھی فرما سکتے تھے، لیکن جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ اب رحمت للعالمین کیوں فرمایا؟ اب عالم چاہے دین نکلے اور دین نکلنے کی پہلی کرن کیوں نہ ہو وہ بھی زمانہ ہے، رات شروع ہو، رات کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ بھی زمانہ ہے، چاہے وہ عرش ہو یا فرش ہو، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، جن ہو، انس ہو، وحوش ہو، طہور ہو، جو بھی چیزیں ہو، یہ سب عالم میں داخل ہے، سب عالم میں ہے۔
اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے عالمین فرمایا تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ شمال اور جنوب میں رہنے والے لوگ ہو، چاہے وہ مشرق و مغرب میں رہنے والے لوگ ہو، چاہے وہ عرش ہو، کرسی ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ انس ہو، جن ہو، جو بھی ہو، سب عالم میں ہیں۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے اوپر بلند اور بالا ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں تلے سارا عالم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا عالم تاجدار کائنات کے قدموں تلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پائے اقدس سب سے اوپر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات جو ہے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات دانہ کل بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے، یعنی تمام مخلوق پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت جو ہے تو سایہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جملہ دانایا ہمیں گفتہ ہمیں ہر دانا رحمت للعالمین، سب نے یہی پکار اٹھا کہ دانہ کل اللہ کے رسول علیہ السلام اور رحمت للعالمین اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ندا دی انک باعیننا، اے محبوب تم ہی تو ہو، اے محبوب تم ہی تو ہو۔ تو اسی بات کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات جو ہے تو دانہ کل اور رحمت للعالمین ہے۔ آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، گر انارے می خری خندہ بخر، گر انارے می خری خندہ بخر، تا دہر خندہ زے دانہ او خبر۔ فرماتے ہیں پھل کھانے کا تو شوق ہے آپ کو، پھل کی جانب تو رغبت ہے، پھل تو کھاتے ہو، لیکن ذرا یہ تو سوچو پھل کھانے سے پہلے وہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے؟ پھل خریدنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پھل میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، کہیں ترش تو نہیں۔ اگر ترش ہے یا کھٹا ہے تو پھر اس کو استعمال کے لائق نہیں ہوگا، اور اگر میٹھا ہے تو وہ کام کا ہے۔ تو پھل کھانے کا تم کو شوق ہے، لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ میٹھا پھل خریدو۔ جناب رومی فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ میٹھا پھل خریدو، اور گھبراؤ نہیں، ہم تم کو میٹھا پھل ہونے کی نشانی بھی بتاتے ہیں کہ کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ گر انارے می خری خندہ بخر، فرماتے اگر تم کو انار خریدنا ہی ہے تو تم ہنسنے والا انار خریدو، تم ہنسنے والا انار خریدو، تا دہر خندہ زے دانہ او خبر۔ اب ہنسنے والا انار سے مطلب کیا ہے؟ تو جو انار پکا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ انار جو ہے وہ اس میں شگاف آ جاتا ہے، وہ چیر جاتا ہے، اس کے دانے نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ ہنس رہا ہے وہ پھل۔ تو جو پھل ہنسنے والا ہو وہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور وہ پکا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر تم کو پھل خریدنا ہی ہے تو کون سا پھل خریدو؟ جو ہنسنے والا ہو، جس کے اندر شگاف آ جائے، جس کو دیکھنے کے بعد اس کے دانے نظر آئے۔ اب پھل ہے، جب آپ وہ خندہ پھل ہے، تو جب پھل خندہ ہو، اس کے دانے نظر آئے، تو پھل دیکھنے کے بعد بھی نہ تو آپ اس کے پوست پر نظر کرو گے، نہ آپ کے دماغ میں اس کا پوست آئے گا، اور نہ اس کی کسی جانب توجہ کرو گے، بلکہ آپ کی پوری توجہ جو ہے تو اس کی مسکراہٹ کی جانب ہوگی، اس کے دانوں کی جانب ہوگی۔ اسی طرح دوسری مثال، بہت بڑا ایک درخت ہے، 6 گز لمبا، 6 گز چوڑا، اور تناور درخت ہے انار کا، اور بڑے عمدہ لال لال انار اس میں لگے ہوئے، کوئی وہاں پر جا کر کھڑا ہو جائے تو اس کو نظر تو پتے بھی آئے گے، تنا بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا، لیکن سب نظر آتے ہوئے اس کی نظر انار پر ہوگی، اس کی نظریں انار کو ڈھونڈیں گے، انار کو دیکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو ہنسنے والا انار خریدو، اور جب ہنسنے والا انار خریدو گے تو وہ جو انار ہوگا وہ میٹھا بھی ہوگا، شیریں بھی ہوگا، اور وہ انار جو ہے جو کھٹا نہیں ہوگا بلکہ شیریں ہوگا، میٹھا ہوگا اور کھانے کے لائق ہوگا۔ تا دہر خندہ زے دانہ او خبر۔
اور جب تم اس کا ایک دانہ بھی استعمال کرو گے تو وہ ایک دانہ تمہیں اس کے پیدا کرنے والے کی خبر دے گا. جب تم ایک دانہ کھاؤ گے تو تم وہ دانہ کھانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دانہ جس نے پیدا فرمایا, یہ پھل جس نے پیدا فرمایا, تو وہ کتنے کریم ذات ہے. تو وہ ایک دانہ تم کو خالق کی خبر دے گا. تو یہ عبارت جناب رومی رحمت اللہ علیہ بیان کر کے اس سے ثابت فرماتے ہیں گر انارے بھی خری خندہ بخر, اگر تم کو دانہ خریدنا ہی ہے, اگر تم کو انار خریدنا ہی ہے تو ہنسنے والا انار خریدو. وہ ہنسنے والا انار, اس کا دانہ تم کو رب کی خبر دے گا. تو اسی طرح اگر تم کو پیر تلاش کرنا ہی ہے تو ایسا پیر تلاش کرو کہ جس کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد تم کو وہ اللہ کی خبر دے دے, جس کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد وہ تم کو اللہ کا پتہ دے دے, جس کی صورت دیکھنے کے بعد جو ہے تو وہ تم کو اللہ یاد آ جائے. اگر تم کو پیر بنانا ہی ہے, اگر تم کو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی ہے تو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو تم کو اللہ کی یاد دے. بڑی خوب اور بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے مجمع میں جلوہ فرماتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز دیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم, اے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں, الا انبئکم بخیارکم, تم میں سب سے بہتر لوگ نہ بتا دوں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز دیکھیے. اللہ کے رسول السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں ان کا نام بتا دیتا ہوں یا ان کے ذات بتا دیتا ہوں, بلکہ اللہ کے رسول السلام نے ان کی صفات کو بیان فرمایا اور بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم, اے صحابہ تم میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں, جو تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں, میں کیا ان کی خبر نہ دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں جو سب سے بہتر اچھے لوگ ہیں آپ ان کی خبر دیجئے, ان کے متعلق بیان فرمائیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال خیارکم الذی اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی سنگت میں بیٹھے, ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان کے سامنے بیٹھے, ان کا دیدار کرے, ان کے چہرے کو دیکھے تو ان کا چہرہ دیکھ کر رب تعالیٰ یاد آ جائے تو سمجھنا ہو تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھے. اسی طرح ایک بڑھیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک بچے کو لے کر آئی اور وہ بچہ گونگا بھی تھا, بہرا بھی تھا, وہ نہ سن سکتا تھا اور نہ وہ بول سکتا تھا. وہ بڑھیا تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی سہارا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہی میرا سہارا ہے, اس کے علاوہ کوئی میرا سہارا نہیں. نہ تو یہ بولتا ہے اور نہ یہ سنتا ہے. اب وہ چونکہ بڑھیا بڑے درد کی ماری تھی, بڑی پریشان تھی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جلوہ فرما تھے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے جذبہ قلبی کو دیکھا اور اس کی آہو گداز کو دیکھا. تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا, سنا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس بچے کی جانب رغبت فرمائی, توجہ فرمائی. اب سید الانبیاء کی رغبت اور توجہ جب اس بچے کی جانب ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا یا ولدی, اے لڑکے. بس اتنا ہی ارشاد فرمایا. جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا ولد ارشاد فرمایا کہ وہ فوراً وہ بچہ اپنی زبان سے کہہ اٹھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں حاضر ہوں, اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں حاضر ہوں, موجود ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے, اے لڑکے, تمہاری ماں تو کہتی ہے نہ تو تم بولتے ہو اور نہ تو تم سنتے ہو, نہ تو تم بول سکتے ہو نہ تم سن سکتے ہو. تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جیسا نہ کسی نے مجھ کو بلوایا جو میں بولوں, جب آپ نے بلوایا تو میں بول پڑا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بچے کو بلوانے کا انداز دیکھو کتنا نرالا تھا.
اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یا ولد، اے لڑکے، تو فوراً وہ بچہ بول پڑا. تو یہ شان محمدی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سب سے عمدہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت، جن کی سنگت میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھنا وہ سب سے عمدہ لوگ ہیں. اے مبارک خندہ اش کو از دہاں می نمایاں دل چو در از در ججا. فرماتے ہیں کہ ہنسی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہنسی وہ ہنسی ہوتی ہے کہ جو ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. کہکا لگا کر کوئی ہنسے، غفلت میں کوئی ہنسے تو وہ ہنسی سے دل مردہ ہوتا ہے. اور ایک ہنسی کیا ہوتی ہے کہ ایک ہنسی محبوب کو پانے کے بعد ملتی ہے. اگر کوئی رب کو پالے، اب اس کے چہرے پر جو ہنسی آئے گی وہ رب کو پانے والی ہنسی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سرمدی ہنسی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں تم جاؤ گے تو تمہیں ایسی ہنسی میسر آئے گی جو تم پر غفلت طاری نہیں کرے گی، بلکہ ایسی ہنسی کہ جو ہنسی کو لے کر جس محفل میں تم جاؤ گے وہ سارے لوگوں کو تم ہنساتے جاؤ گے. اے مبارک خنداش کو از دہاں، بڑی مبارک ہنسی ہے وہ کہ جب رب کو پانے کے بعد وہ ہنسی ملا کرتی ہے. بارگاہ الہی میں رونے کے بعد جو ہنسی ملتی ہے وہ بڑی مبارک ہنسی ہے، اور وہ ہنسی جو ہے تو تم کو اولیاء کی بارگاہ میں ملا کرے گی. بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے اور ارشاد فرماتے ہیں، نا مبارک خندائی آ لالا بود کس دہانے او سواد دل نمود. فرماتے ہیں کہ نامبارک ہنسی بھی ہوتی ہے، اور نامبارک ہنسی اس گلے لالا کی طرح ہوتی ہے. نامبارک ہنسی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ پیر تو نہیں ہے، کامل تو نہیں ہے، اور نہ عارف ہے، لیکن ڈھونگ رکھ لیا پیروں کا. ہے کچھ نہیں لیکن لباس پہن لیا اولیاء کا. تو فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہنسی ہے تو یہ غفلت میں ڈالنے والی ہنسی ہے، یہ غفلت میں ڈالنے والی ہنسی ہے. اگر یہ لوگ مجمع میں بیٹھ کر لاکھ بھی اگر جو ہے تو اولیاء کی باتیں کریں تو کسی پر ان کے جو ہے تو زبان کا اثر کسی پر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب دکھاوا ہے. نا مبارک خندئی آ لالا بود کس دہانے او سوادے دل نمود. سواد کہتے ہیں جو دل میں گناہ کرنے کے بعد دل میں جو کالا اور سیاہ جو داغ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سواد. فرماتے ہیں جب یہ اولیاء کی نقل کرنے والے لوگ، یعنی اولیاء کی نقل بھی یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اولیاء کی نقل، یہ اولیاء کی نقل نہیں کرتے بلکہ یہ لوگوں کو دھوکے دیا کرتے ہیں. اللہ والوں کے لباس میں، عالموں کے لباس میں، زاہدوں کے لباس میں لوگوں کو دھوکہ دینا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جب دھوکہ دیتے ہیں تو اس سے ان کے دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے. یہ کتنے بھی بڑی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو کتنے بھی اچھی نصیحتیں کرے تو لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ بھی ویسے ہی، اور ان کے ہم نشی، ان کے ساتھ میں رہنے والے سب وہی کے وہی. لیکن جو لوگ مبارک ہنسی والے ہوتے ہیں، اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ساتھ میں رہنے والے ہم نشی لوگ ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح کہ جنگل ہے اور جنگل کے سامنے اگر آگ جلا دی جائے تو آگ سے سارا جنگل روشن ہو جاتا ہے. اب وہ آگ جلی تو جنگل میں روشنی ہو گئی. تو اسی طرح جب اللہ والا اگر کسی مجلس میں ہوتا ہے تو اس کی روشنی سے سارے لوگ جو ہے تو منور ہوتے ہیں. اسی کی مثال آگے ارشاد فرماتے ہیں، نار خندہ باغرا خندہ کند صحبت مردانت از مردہ کند. ترو تازہ جو نار خندہ، ترو تازہ انار جو ہے وہ سارے باغ کو ترو تازہ کر دیتا ہے. جو ترو تازہ انار ہے وہ سارے باغ کو ترو تازہ کر دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر پوری مجلس میں ایک بھی اللہ والا موجود ہے تو اس کی برکت سے سارے لوگ مشرف ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہے تو ہدایت پاتے ہیں، سارے لوگ جو ہے تو ترقی کر جاتے ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت اور سنگت سارے لوگوں پر جو ہے تو اثر کر جاتی ہے.
نار خندہ باغ را خندہ کناد، ترو تازہ انار سارے باغ کو ترو تازہ کر دیتا ہے. یعنی اگر کسی کو حقیقت میں کسی اللہ کے نیک بندے کی اور اللہ کے ولی کی سنگت مل جائے تو وہ اللہ کے ولی کی سنگت وہ سارے لوگوں کو بھی اللہ والا بناتی ہے. صحبت مردانت از مردہ کند، یعنی اس اللہ والے کی صحبت تم کو بھی اللہ والا بنائیں. اور آگے فرماتے بڑی عمدہ اور بڑی خوب بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یہ اللہ کے ولی کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے. 100 سال اگر کوئی عبادت کرے اور وہ بھی کیسی بے ریا عبادت. اب اس کا مطلب کیا ہے آپ سماعت کریں. 100 سال سے کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اور وہ عبادت ایسی نہ اس میں ریا ہے، نہ اس میں دکھاوا ہے، نہ اس میں تصنع ہے، اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، مکمل پاکیزگی ہے، اور ظاہر باطن کی پاکیزگی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. 100 سال عبادت کر رہا ہے، 100 سال سے عبادت کر رہا ہے. تو وہ 100 سال کی عبادت اس کی اپنی جگہ، اور کوئی اللہ کے ولی کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جائے تو وہ 100 سال کی عبادت سے ایک لمحہ بیٹھنا یہ بہتر ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، بیریا 100 سال عبادت سے بہتر ہے. اب یہ اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت یہ 100 سال کی عبادت گزار کی عبادت سے بہتر ہے. اب یہ کیوں ہوگی؟ اب عقل تو دلیل مانگتی ہے، دل تو قبول کر لیتا ہے، دل نے قبول کر لیا ٹھیک ہے، لیکن عقل مانگتی ہے دلیل کہ یہاں تو عبادت ہے، یہاں سجدے ہیں، یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، یہاں پر جو ہے تو قیام ہے، قعود ہے، اور یہاں پر ذکر الہی ہے، اور وہ بھی 1-2 سال نہیں، 100 سال اللہ کا ذکر، اور یہاں پر حضوری ہے، یہاں پر عبادت، یہاں پر ریاضت، اور یہاں پر اللہ کے ولی کی سنگت صحبت، اور وہ بھی ایک لمحہ کی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں فرما گئے کہ دیکھیے چاہے انسان گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بدکار ہے، گناہگار ہے، چور ہے، اور جو ہے تو طرح طرح کے گناہ کرتا ہے، گناہگار ہی کیوں نہ، لیکن مومن تو ہے. لیکن یہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود جو ہے تو کتے سے تو بدتر نہیں ہے. اگر کوئی کتے کو روزانہ 50 مرتبہ نہلائے، اگر کوئی کتے کو روزانہ 50 مرتبہ نہلائے اور 1 من صابن کا استعمال کرے اور 1 من صابن سے خوب گھس کے نہلائے اس کو، تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا. کتا وہ پاک نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے سے کسی کا جسم مس ہو جائے، کوئی کپڑا اگر کتے کے جسم کو لگ جائے تو اب وہ نماز جائز نہیں ہے. تو کتے کو 1 من صابن سے بھی نہلایا تب بھی پاک نہ ہوا، اور کتے کو روز ہزاروں مرتبہ نہلایا تب بھی پاک نہ ہوا، لیکن وہی کتا نیک لوگوں کے پیچھے چلے گیا تو پاک ہو گیا. اللہ ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. جو کتے جو نجس ہے اس کو دن بھر میں 50 مرتبہ نہلایا تب بھی پاک نہ ہوا، اور درجنوں منو صابن سے اس کو غسل دے دیا، نہلا دیا تب بھی پاک نہیں ہوا، لیکن وہ نیکوں کی صحبت اختیار کر گیا، جنتی ہو گیا. تو جنتی ہو گیا. تو اگر کوئی گناہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، لیکن ہے مومن مسلمان ہے، اگر وہ کسی اللہ کے ولی کی جانب چلا جاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کر جاتا ہے، تو جب نیکوں کی صحبت نجیس کو جنتی بنا سکتی ہے تو جو ان کی سنگت اختیار کر دے گناہگار مسلمان، تو کیا اس کو جنتی نہیں بنا سکتے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بیریا، اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال عبادت سے بہتر ہے. اور وہ عبادت سے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پر ریاضت ہے، یہاں پر سجدے ہیں، یہاں پر جو ہے تو محنت ہے، مجاہدہ ہے، یہاں پر سنگت ہے، یہاں پر محبت ہے، یہاں پر عقیدت ہے. اب یہاں پر وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں 100 سال کی عبادت، وہ بھی خشوع خضوع کے ساتھ، اور یہاں پر لمحہ بھر کی صحبت، اور یہ صحبت اس کی عبادت سے بہتر. اب وجہ کیا ہے اس کی؟ اب اس کی وجہ آپ سماعت کیجئے. اس نے 100 سال اگر عبادت کے عابد نے، زاہد نے، تو 100 سال عبادت کرنے کے بعد کیا اس کو کوئی دستاویز ملے گا کہ اس کی عبادت مقبول ہو گئی اور وہ جنتی بن گیا؟ کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا اس کو؟ وہ 100 سال عبادت کرے گا، اس کے باوجود بھی امید ہوگی کہ اللہ اس کو بخش دے. وہ امید اور خوف کے درجے پر ہے، وہ امید پر ہے کہ اللہ اگر قبول کر لے تو بخشا جائے. اور عبادت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ خوب اللہ کی عبادت کیا جائے، لیکن امید اس کے فضل سے رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ فضل فرمائے تو بخشا جائے. تو یہ یہاں پر 100 سال کی عبادت ہے، لیکن وہ ابھی امید میں ہے اور وہ غیب میں ہے، غیب کے درجے میں ہے. غیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتا تھوڑی کہ اللہ اس کی عبادت قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو ابھی وہ غیب میں ہے. لیکن یہاں جو ولی کی صحبت میں بیٹھا ہے تو وہ ولی جو ہے تو وہ غیب میں نہیں ہے بلکہ وہ شہود میں ہے، وہ اللہ کا دیدار کرنے والا ہے. تو غیب والے کا مقام اور شہود والے کا مقام ایک سا نہیں ہو سکتا. یہ غیب میں رہ کر 100 سال اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، وہ شہود میں رہ کر وہ اللہ کا دیدار کرتے جا رہا ہے. تو جو لوگ بھی عبادت کرتے ہیں وہ غیب میں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی کی سنگت میں رہتے ہیں وہ صاحب شہود کی سنگت میں رہتے ہیں. اور جو صاحب شہود کی سنگت میں رہتا ہے تو وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اور جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی ایک دن اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. تو بس یہی وجہ ہے کہ یہ 100 سال کی عبادت کرنے والا اللہ کے ولی کی ایک جو ہے ایک لمحہ کی سنگت جو ہے تو 100 سال کی عبادت کرنے والے سے برتر ہوئی. اس لیے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا، اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت یہ تم کو 100 سال کے عبادت گزار زاہد سے بہتر بنا دیتی ہے. اور بہتر کیوں بنائی؟ کیونکہ یہاں پر پردے اٹھ چکے ہیں، یہاں پردے اٹھ چکے ہیں، ان کو محبوب کا دیدار میسر آ چکا، یہاں وصال ہو چکا، یہاں غیب ہے. یہاں ان کو یہ پتا تھوڑی کہ اللہ ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والا ہے. یہاں تو اللہ نے اپنے جلوے بکھیر دیے، یہاں یہ اللہ والے کی سنگت میں ہے، گویا کہ یہ صاحب شہود کی سنگت میں. اس لیے فرمایا کہ ان کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی صحبت اس قدر جو ہے کیمیا ہے، کیمیا گر ہے کہ تم ایک بار ان کی صحبت میں جاؤ گے تو یاد رکھنا یہ تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گے کہ تم جو ہے 100 سال اگر عبادت بھی کرتے رہے وہ لطف اور وہ مزہ تم کو نہ آ سکا جو ان کی سنگت میں جانے کے بعد تم کو وہ مزہ آئے گا. کیونکہ تمہارے پاس سجدے بھی ہے، عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذوق سجدہ نہیں. عبادت ہے لیکن عبادت کی چاشنی نہیں. اگر تم کو عبادت میں چاشنی چاہیے، سجدے میں ذوق چاہیے تو اللہ والوں کی سنگت میں جاؤ. ان کی سنگت میں جانے کے بعد جو ہے تو تم کو وہ ادا بھی بتائیں گے اور تمہیں ذوق بھی عطا فرمائیں گے. جب تم کو ذوق، شوق اور ادا سب کچھ ملے گا تو یہ تمام چیزیں تم کو بارگاہ الہی میں عروج اور ترقی پذیر کر دے گی. آگے بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر تو سنگے خارا و مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اور خارا کا مطلب ہوتا ہے کہ سخت پتھر، وہ مرمر شوی، اور ایک آتا ہے سنگ مرمر، یہ بھی سخت پتھر ہوتا ہے. اگر تو سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو
بڑی کمال کی بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ سنگت اولیاء کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم اگر سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو یا تم مرمر کی طرح سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو، تم اگر کسی اللہ کے ولی کی سنگت میں چلے جاؤ گے اور جب تم کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لو گے، چو بصاحب دل رسی کا ہر شوی، تو تم تو پتھر ہو لیکن جس کی صحبت میں تم ہو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی تم کو پتھر سے نکال کر گوہر بنا دے گا۔ ان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ان کی سنگت میں اللہ نے وہ عظمت رکھی ہے کہ تم پتھر ہو، گوہر بنانا اب ان کا کام، ان کی سنگت ہی تمہیں گوہر بنا دے گی۔ تو یہ تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم عبادت کر رہے ہو، 50 سال گزر گئے عبادت کرتے کرتے، نہ تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، نہ قرب کے منازل طے ہوتے ہیں اور نہ گناہوں کے جال سے دور ہوتے ہو، تو تمام چیزوں میں اگر تم کو ترقی کرنا ہے اور اللہ کا وصال پانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے اور گناہوں کے جنجال اور جال سے باہر نکلنا ہے، تو تم اللہ کے ولیوں کی جانب چلے جاؤ، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کر جاؤ۔ ان کی سنگت جو ہے تو ان کو مقرب باللہ اور واصل باللہ کر کے چھوڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اکرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اولیاء اکرام کی سنگت ساتھ اور ان کی جو ہے تو عقیدت عطا فرمائے۔ کریمہ کار سازہ بند نوازہ رب قدیر دار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہ صغائر و کبائر کو بخش دے معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، رب ذوالجلال ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما، ہم سب کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے رب قدیر ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما اور ہم سب کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے باطنی فیوز و برکات سے مشرف فرما، رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کے دامن سے وابستگی عطا فرما، رب قدیر دنیا میں آخرت میں قبر میں حشر میں نشر میں ہر جگہ تیرے محبوبین کی تائید عطا فرما، تیرے محبوبین کا ساتھ عطا فرما، تیرے محبوبین سے وابستگی عطا فرما، رب قدیر سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔